شکریہ۔ ایسے ہی سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بوڑھا آدمی عجیب شکل و صورت کا انسان تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا، گالیں پچکے ہوئے، ہڈیاں ابھری ہوئی، ماتھا تنگ، آنکھیں چھوٹی اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ سر کے بال سفید اور لمبے تھے جو عورتوں کی طرح لٹکے تھے۔ کھجور کے ریشوں سے گندے دونوں اور سینے پر پڑے تھے۔ داڑھی ناف تک لمبی تھی، مونچھیں داڑھی سے بھی ملی گئی تھیں۔ لمبیں اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ منہ کو ڈھک کر داڑھی سے جا ملی تھی۔ اس شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے بوڑھا کسی بن مانوس سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں انسانی کھوپڑی اور دائیں ہاتھ میں کسی انسان کے ہاتھی کی ہڈی تھی۔ گلے میں ہڈیوں کی مالا تھی۔ پہناوا بھی عجیب تھا۔ ایک لمبا گبا تھا جس کے نیچے کا حصہ اونٹ کے اون کا تھا۔ سر سے کمبل لپیٹے ہوا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھیتر کو دھسی ہوئی تھیں، 6 آنکھوں کی چنگاریاں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس بوڑھے کا نام ابرش تھا۔ بوڑھا کہین بھی تھا اور عارف بھی تھا۔ پیچھے کی باتیں بتانے والے کو کہین کہتے ہیں اور آگے کی باتیں بتانے والے کو عارف کہتے ہیں۔ یہ لوگ جناتوں اور شیاطین کے حوالے سے بات گڑھتے ہیں۔ تمام عرب سے جانتا تھا، اس سے لوگ پہنچے ہوا انسان سمجھتے تھے، اس کی باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ابرش نے چمکتی آنکھوں سے چاروں اور دیکھا۔ ہر اور انسان کی انسان نظر آ رہے تھے۔ ہر اور سب خاموش کھڑے تھے، اس کی اور نظریں گڑی ہوئی تھیں۔ ابرش نے تیز آواز میں کہا، اے لات و حبل کو پوجنے والے، شاید تم کو یاد ہوگا کہ آج سے پورے 40 سال پہلے اسی طرح کی روشنی اور اسی طرح کی چمک ایک بار پہلے بھی نظر آ چکی۔ دنیا کروٹ لینے والی ہے۔ جس طرح آج تم سب حیران ہو، ویسے ہی اس دن بھی ہو گیا تھا۔ مجھ سے اس دن پوچھا گیا تھا کہ یہ چمک اور روشنی کیسی ہے۔ اس دن میں چپ ہو گیا تھا، اس لیے کہ میرے علم نے جو بات اس دن بتائی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور آج میں بنا پوچھے خود ہی بیان کرتا ہوں۔ لوگ بڑے دھیان سے اس کی باتیں سننے اور وچار کرنے لگے۔ ابرش نے کہا، دیکھو میرے ہاتھ میں یہ انسان کی کھوپڑی ہے اور یہ ہاتھ کی ہڈی ہے۔ میں نے انہیں اس میدان میں پایا تھا جہاں بنو بکر اور بنو تغلب جیسے زبردست قبیلے کی لڑائی پورے 40 سال تک جاری رہی۔ ممکن ہے کہ دنیا اس لڑائی کو جہالت کی کرشمہ بتاتے، لیکن عرب جانتا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ جہالت کی لڑائی نہ تھی، بلکہ خودداری، عزت اور نمونہ کی حفاظت کے لیے لڑائی گئی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے قبیلوں میں ایک نہیں ہے، وہ بکھرے ہوئے ہر گاؤں، قصبوں اور شہر کا حاکم الگ ہے، مگر ہمارا ایک بھی مناسب نہیں ہے۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے تو ہم ایک دوسرے سے دبنا پڑے گا، اس سے ہماری خودداری کو دھکا لگے گا، اور یہ بات ہماری روایتوں سے خلاف ہے۔ ابرش تقریر کر رہا تھا اور لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے۔ اس نے آگے کہا، اے عرب کے سپوتو، اس کھوپڑی کی اور دیکھو۔ اس کھوپڑی نے مجھے آگے کی باتیں بتا دی ہے۔ دنیا کروٹ لینے والی ہے، ایک بڑا انقلاب ہونے والا ہے، ہمارے معبودوں کو رسوا کیے جانے والا ہے۔ غیرت مند عربوں، کیا تم نے اپنے خداؤں کی ذلت پسند کرو گے؟ ہر اور سے آواز آئی، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، زندگی کی آخری سانسوں تک نہیں۔ ابو لہب کے پیر میں چوٹ آ گئی تھی، تکلیف تھی، وہ اچھی طرح کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، ہم اپنے معبودوں کو ذلیل کرنے والوں کے سر توڑ دیں گے، مر جائیں گے، پر اپنے خداؤں کی ذلت گوارا نہ کریں گے۔ ابرش نے کہا، یہی ہونا چاہیے جن معبودوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے رہے۔ کیا ہم ایسے ہی بے حس، ایسے ذلیل کمینے ہو جائیں گے کہ ان کی ذلت گوارا کر لیں گے؟ لات و عزا کی قسم، ہرگز نہیں۔ سچے معبودوں کی پجاریاں، سنو، آج سے 40 سال پہلے رات کو ایسی چمک اور روشنی دیکھی گئی جیسا کہ آج دیکھی گئی ہے۔ وہ رات بڑی ڈراؤنی تھی۔ اس رات کو ہمارا معبود حبل منہ کے بل گر پڑا تھا۔ جب ہم سب انہیں اٹھا کر اسے قائم کیا تو وہ کھڑا نہ ہو رہا سکا، پھر گر پڑا۔ ہم نے پھر اسے کھڑا کیا، لیکن وہ پھر بھی نہ کھڑا ہوا، اور تیسری بار بھی گر پڑا۔ یہ سب باتیں آپ سب لوگوں کو اچھی طرح یاد رہے گی۔
ابو لہب نے کہا اچھی طرح یاد ہے، تمام حجاز اور سارے عرب پر اس دن ہیبت چھا گئی تھی۔ اس رات کو آسمان پر بہت زیادہ غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ آسمان میں عجیب قسم کی روشنی اور چمک بھی دیکھی گئی تھی۔ اس رات کو صبح سویرے ہمارے سب سے بڑا خدا خود کے منہ بل گر پڑا تھا۔ جب ہم نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو وہ کانپ کر پھر گر پڑا، ایک دو بار نہیں، پورے 3 بار گرا تھا۔ عرش نے کہا میرے مقصد اس واقعے کو یاد دلانا تھا۔ سنو، اس رات صبح سویرے وہ ہستی وجود میں آئی جس سے ہمارے معبود ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آج اس کی عمر پوری 40 سال ہو گئی۔ اس کھوپڑی نے مجھے بتایا ہے کہ اب تک وہ انسان گمنام تھا۔ اب وہ ظاہر ہوگا، بتوں کے خلاف تقریر کرے گا، بت پرستی سے منع کرے گا، خدا پرستی کی تعلیم دے گا۔ آؤ رو، خوب دل کھول کر رو، ہماری معبود بھی ہم روٹھ جائیں گے، دنیا اندیکھے خدا کے سامنے جھک جائے گی۔ کیسا ہوگا وہ زمانہ؟ عرش کی آنکھیں بھیگ گئی، مجمع میں اکثر لوگ رونے لگے۔ ابو ظہر نے کہا مقدس حبل کی قسم، میں ہر اس آدمی کو قتل کر ڈالوں گا جو اندیکھے خدا کو سجدہ کرے گا۔ عرش نے کہا کاش تم ایسا کر سکتے، پر یہ کھوپڑی کہتی ہے کہ ایسا نہ کر سکو گے، دیکھو گے اپنی آنکھوں سے اپنے معبودوں کی ذلت۔ حمزہ نے پوچھا اپائے اس سے بچنے کا؟ عرش نے کہا ہے کیوں نہیں، پہلے تو آپس کے جھگڑے بند کرو، تمام قبیلے ایک ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ خدا کو ماننے والے کی زوردار مخالفت کرو گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی قبیلے کا ہو، اس کا ستانے میں کوتاہی نہ کرو گے اور کشش کے اس کا قتل کر ڈالو گے۔ عرب میں یہ تو بہت سے قبیلے تھے، لیکن ان میں سے کچھ ہی تھے جن کا زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ ان میں بھی بنی ہاشم کا سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی، چونکہ خانہ کعبہ کا احترام تمام قبیلے کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا معبود بیت الحرم میں تھا، کعبہ مکہ میں تھا، مکہ میں بنی ہاشم کی حکومت تھی، اس لیے یہ قبیلہ اور قبیلوں سے ممتاز مانا جاتا تھا۔ عرش کو یہ خیال ہوا کہ ان میں معبودوں کو ذلیل کرنے والا اگر بنی ہاشم میں سے ہوا تو بنی ہاشم کے دبدبے اور رعب کی وجہ سے کوئی اس طرف دیکھ نہ سکے گا، اس لیے اس نے یہ چال چلی کہ بیت الحرم میں سب سے اقرار کر لینا چاہا۔ عربوں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ جو عہد و اقرار وہ کر لیتے تھے اس سے پیچھے نہ ہٹتے تھے، چاہے اس میں کتنا ہی مالی اور جانی نقصان کیوں نہ ہو۔ تمام عربوں نے جھک کر اپنے معبودوں کا نام لے کر عہد و اقرار کیا کہ وہ اپنے معبودوں کو برا کہنے والوں کو قتل کیے بنا نہ چھوڑیں گے، چاہے ان کا تعلق کسی قبیلے سے ہو۔ سب کے سب میں ابو لہب نے کہا کہیں تم شاید قبیلہ بنی ہاشم کی اور اشارہ کر رہے ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہمارے قبیلے میں ہوگا تو سب سے پہلے میری تلوار اس کے سر پر چلے گی۔ پھر عرش نے بتایا میرا خیال نہیں بلکہ مجھے کھوپڑی بتا رہی ہے کہ معبودوں کو باطل قرار دینے والا بنی ہاشم سے ہو سکے گا۔ صاف لکھا ہوا تھا محمد۔ سب اس نام کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت۔ حضرت محمد صلی اللہ عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، ابو لہب، حمزہ، عباس اور ابو طالب کے بھتیجے، معارخین کے قولے سے آپ 21 اپریل 571 ربیع الاول کے مہینے میں سن ام الفیل سوموار کے دن سورج نکلنے سے پہلے بہت صبح سویرے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی عمر 40 سال ہو گئی تھی۔ لوگ جانتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ سے زیادہ سچا اور ایماندار کوئی بھی نہیں۔ بہت کم لوگ بولتے تھے، تنہائی پسند کرتے تھے، کبھی کبھی پہاڑوں پر چلے جاتے، کئی دن وہاں رہتے، لیکن ابھی تک ان کی اور سے کوئی ایسی بات نہ ہوئی تھی جس سے یہ گمان کیا جا سکتا تھا کہ وہ بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے آپ کی والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس طرح آپ بچپن میں ہی باپ اور ماں کے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد آپ دادا کی نگرانی میں رہے۔ جب 8 ورش 2 ماہ 10 دن کے ہو گئے تو آپ
کے دادا عبداللہ مطبل بھی اس دنیا سے گزر گئے۔ اب آپ کے چاچا ابو طالب آپ کے ولی ہوئے۔ آپ ان کے پاس رہ کر 40 سال کی عمر تک پہنچے۔ یوں تو پورے عرب آپ کو اچھے اخلاق اور برتاؤ کی وجہ سے آپ کو مانتا تھا، لیکن سب سے زیادہ ابو طالب آپ کو مانتے تھے۔ ابو طالب نے کہا، ابرش، کیا تم میرے پیارے بھتیجے پر الزام لگا کر کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ ہرگز ایسا نہ کرو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ابرش نے کہا، حضور، میں مقدس حبل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی اور سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کھوپڑی کے ذریعے سے جو مجھے بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ ابو طالب نے جوش میں آ کر کہا، تم جھوٹے ہو، تم کو ہمارے خاندان سے کوئی دشمنی ہے، یہ دشمنی کو گیب دانی کے پردے سے نکال رہے ہو۔ ابرش نے گرمی کے ساتھ کہا، اے مکہ کے سردار، میری یہ ہمت نہیں ہے کہ حضور کے خاندان پر کوئی الزام لگاؤں۔ حضور کے خاندان کا پلا ہوا ہوں، نمک کھا رہا ہوں، میرے دل و دماغ میں دشمنی کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ ذرا صبر کیجیے اور دیکھیے کھوپڑی کیا کہتی ہے۔ ابو طالب خاموش ہو گئے۔ ابرش نے کھوپڑی گھمائی شروع کی، اتنی گھمائی کہ وہ گول دائرہ اور پھر گول دائرے سے صرف ایک بندی بن کر رہ گئی۔ ابرش نے کہا، دیکھیے کھوپڑی ایک بندی بن کر رہ گئی، پر دیکھیے اور دھیان سے دیکھیے، یہ بندی خداؤں کو ذلیل کرنے والے کا نام بن کر چمکے گی۔ اس بندی کو دھیان سے دیکھو، بندی پھیلنے لگی، پھیلتے پھیلتے نام بنی اور نہایت آب و تاب سے چمکنے لگی۔ سب نے دیکھا، دھیان سے دیکھا، حیرت سے دیکھا، صاف اور موٹے حرفوں میں محمد لکھا ہوا تھا۔ ابرش نے کہا، تم نے دیکھ لیا، ابو سنو، اگر تم اپنے معبودوں کو خوش کر لو تو جو فتنہ پیدا ہونے والا ہے وہ دب جائے۔ ابو لہب نے پوچھا، معبودوں کو خوش کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ ابرش نے کہا، یہ کھوپڑی جواب دے گی۔ کھوپڑی ابھی تک گھوم رہی تھی، اب نام غائب ہو گیا تھا اور صرف بندی ہی باقی رہ گئی تھی۔ لوگ اس بندی کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ بندی پھر پھیلنی شروع ہوئی اور دیکھتے دیکھتے لفظ بن گئی۔ سب نے پڑھا، چمکدار لفظوں میں لکھا ہوا تھا، قربانی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ایسے ہی سچے واقعے سننے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔